بیب کی شدید لہر، درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ ادھر لاہور سمیت مختلف اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق کل سے 4 مئی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہم کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھتے ہوں، اگر ہم ایک قوم ہیں، اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے۔ سرحد پر خطرہ منڈلا رہا ہے لیکن عوام کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلح افواج ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ عوام فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن دشمن کے خلاف ایک ہیں۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع میں شہداء، غازیوں اور نواز شریف کی کاوش شامل ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان محنت کشوں کے لیے جن کو ہر مہینے 3000 راشن کی شکل میں دیا جائے گا، میرے خیال میں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ محنت کش طبقے کے لیے پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ راشن کارڈ کے ساتھ لیبر کالونیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا، وزیر اعلیٰ کے محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں لیبر قوانین تبدیل کیے گئے۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے تحت لیبر ڈے کے حوالے سے تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے پنجاب سوشل سیکیورٹی کے 18 منزلہ پیسی ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 40 ارب روپے کی لاگت سے مریم راشن کارڈ پروگرام کا بھی آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے زیر انتظام نئے پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ۔ بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹس کی اصولی منظوری۔ پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ گلیوں میں ٹف ٹائلز لگائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، بھارت کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے۔ محسن نقوی نے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا، بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ غیر ملکی میڈیا پہلگام ڈرامے کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت کی اپنی ہی فوج نے پہلگام حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پاک فوج کے سپہ سالار ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھارت کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مودی نے سستی شہرت کے لیے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے۔ striking the difference of two faces of the world today. I believe there is a face which speak of democracy, of cherished values of human rights, of dividends of democracies, of respecting the opinion of people, of respecting the rights of people, of respecting a certain codes in which you have developed that the human rights. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ تعلیم، صحت، خوراک جیسی ضروریات کی فراہمی شہریوں کا حق ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان کا آئین سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ بھارت پاکستانی میڈیا سے بھی ڈر گیا۔ مودی سرکار پاکستانیوں کی آواز نیو نیوز سے خوفزدہ۔ بھارت نے نیو نیوز کے یوٹیوب چینل کو ملک بھر میں بند کر دیا۔ بھارت پاکستان کے مختلف نیوز چینلز اور نامور صحافیوں کے یوٹیوب چینلز بھی بند کر چکا ہے۔
پاک فضائیہ کا جدید ترین ٹیکنالوجیز پر مبنی ملی نغمہ جاری۔ ISPR کے مطابق نئے نغمے میں ایمبیڈڈ اسٹریٹجک اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے جدید ترین ٹیکنالوجیز دکھائی گئی ہیں۔ مال روڈ پر 3 ہفتے سے جاری ہیلتھ ملازمین کا دھرنا ختم۔ پولیس نے چیرنگ کراس کو کلیئر کرا لیا۔ مال روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مظاہرین ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اتوار کو مظاہرین سے ہاتھا پائی میں متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملہ۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مرکزی قیادت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت 8 افراد ملزم قرار۔ پولیس نے گزشتہ روز ڈاکٹر سمیت 95 ورکرز کو گرفتار کیا۔ ڈاکٹر شعیب نیازی، ڈاکٹر سلمان سمیت مرکزی قیادت کا کوئی عہدیدار گرفتار نہ ہو سکا۔ گرفتار افراد کو آج عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ مسیحاؤں کا مریضوں کا علاج کرنے سے انکار۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور کے ساتھ ان ڈور میں بھی ہڑتال۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں معمول کے آپریشن رک گئے۔ علاج اور معالجہ کی بندش سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ آؤٹ ڈور کے ساتھ ان ڈور وارڈز بھی غائب۔ ادھر سروسز ہسپتال میں OPDs کھول دی گئیں۔ ڈیوٹی پر واپس نہ آنے والے ڈاکٹرز کے خلاف گھیرا تنگ۔ وزیر صحت نے غیر حاضر ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ ہسپتالوں میں ہاؤس افسران اور PG ٹرینز کی حاضری یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کی وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS کو ہدایت جاری۔ پاکستان میں حج آپریشن کا آغاز۔ لاہور سے پہلی نجی ایئر لائن کی پرواز 150 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی علامہ اقبال ایئرپورٹ پر منعقدہ تقریب میں خصوصی شرکت۔ عازمین کو ہار پہنائے اور کیک بھی کاٹا۔ 10 سال تک سعودی عرب میں داخلے پر بھی پابندی ہوگی۔ وزیر قانون کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور ہارڈنڈ دی اسٹیٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری داخلہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ CTT پنجاب نے بارڈر ایریا اضلاع کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نجی یونیورسٹی میں فلسطینی طلبہ میں تقسیم اسناد کی تقریب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مہمان خصوصی نے 27 طلبہ میں اسناد تقسیم کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا UET کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ رانا سکندر حیات نے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر سے بھی ملاقات کی۔ رانا سکندر حیات نے ڈاکٹر شاہد منیر کے ہمراہ پنڈال کا دورہ کیا اور انتظامات کو حتمی شکل دی۔ صوبائی وزراء فیصل ایوب کھوکر اور رانا سکندر حیات کا سرکاری سکولز کا دورہ۔ NA 124 اور PP 168 کے سکولز کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزراء کا فلٹریشن پلانٹس اور سولر پینلز کی تنصیب جلد مکمل کرنے کا حکم۔ کہا سکولز کو ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات پہلے روز سائیکالوجی، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، ملٹری سائنس اور ہوم اکنامکس کا پرچہ لیا گیا۔ 570 امتحانی مراکز میں سے 80 حساس قرار۔ تمام امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ۔ راولپنڈی سے مری تک شیشے کی ٹرین چلانے کا منصوبہ۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے محکمہ ٹرانسپورٹ سے گلاس ٹرین کا ورکنگ پیپر مانگ لیا۔ 65 کلومیٹر طویل روٹ پر گلاس ٹرین مارگلا اسٹیشن سے ترمتھیا تک چلائی جائے گی۔ ناقص خوراک کی تیاری پڑ گئی بھاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شہر میں 21 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ 15 کو 4,72,000 روپے کے جرمانے کر دیے۔ بھاری مقدار میں ایکسپائر خام مال، چاکلیٹ پاؤڈر اور ممنوعہ اشیاء تلف کر دی۔ خلاف ورزی پر آئس کریم پروڈکشن یونٹ بند۔
غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، گجر پورہ، سمن آباد، شادمان، شاہ جمال، گلشن راوی اور کارروائیاں LDA ٹیموں نے 126 املاک سیل کر دیے۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانز اسد الزمان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم جاری۔ ترجمان کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر سے 12,762 افراد ڈیپورٹ کرائے جا چکے۔ مہم میں 12,936 باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ لاہور میں 5 ہولڈنگ سینٹرز قائم ہیں۔ ٹک ٹاکر آیت مریم کے قتل کا ملزم گرفتار۔ نواب ٹاؤن پولیس کے مطابق مقتولہ کے شوہر سعد نے معمولی لڑائی جھگڑے پر بیوی کو قتل کیا۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کا عزم۔ IG پنجاب سے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان ارون نے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ IG نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلقہ درخواستیں بھی سنی۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، گاڑیوں کی رجسٹریشن سے متعلق ٹیکسز میں اضافہ نہ ہو سکا۔ تاخیر سے نئی رجسٹریشن کرانے پر جرمانہ دوگنا کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق تاخیر سے رجسٹریشن پر جرمانہ 5,000 سے 10,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی۔ پنجاب پولیس پبلک سروس ڈیلیوری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ان ایکشن۔ ترجمان پولیس کے مطابق 24 گھنٹے میں 29,000 سے زائد افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 36,000 سے زائد چالان ہوئے۔ قانون شکنی پر 2 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ کیا جائے گا۔ DG اسپورٹس خضر افضال چوہدری کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ تمام ایڈمنسٹریٹرز کو 1 ہفتے میں صفائی کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا کہ تمام ایڈمنسٹریٹرز صفائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ پاکستانی فٹ بال شائقین کے لیے اچھی خبر، پاکستان فٹ بال ٹیم 1 سال بعد ہوم گراؤنڈ میں ان ایکشن ہوگی۔ قومی ٹیم ایشین کپ کوالیفائرز کا میچ اسلام آباد میں کھیلے گی۔ پاکستان فٹ بال ٹیم 10 جون کو میانمار کے خلاف میچ کھیلے گی۔